अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। तमाम फरीकैन जिद पर बज़िद हैं कि मफाहमत का कोई दर नहीं खोलना। सियासत इबादत है, लेकिन सियासत जब ज़ाती दुश्मनी की नज़र हो जाए तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। हुकूमत अपोजिशन से हाथ मिलाना चाहती है और ना इमरान खान जेल में बैठकर कोई डील करने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ इस बार मुश्किल में जरूर है, लेकिन बबांगे दोहल कह रही है कि हुकूमत में आते ही तमाम हिसाब चुकता कर देंगे। इमरान खान बरसरे इक्तदार थे तो अमेरिका में बैठकर मुखालिफिन के एसी उतारने का ऐलान करते थे, और आज तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि इमरान खान को काल कोठरी में डालकर इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का कहना है कि ये अडियाला जेल है, जमान पाक या पाक पतन का पीर खाना नहीं है, जहां हर हफ्ते किराए के लोगों के साथ अहले खाना आ बैठते हैं। तो ऐसे में मफाहिमत का रास्ता कैसे खुल सकता है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब की बात की जाए तो आज उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि कोई है जो सिंध के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी कर देना हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी बढ़ने का पता दे रहा है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में सियासी पार्टियों के दरमियान मफाहिमत हो सकती है। क्या आने वाले दिनों में रियासत से टकराव की वजह से सुहेल आफरीदी नाअहल हो सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खतरे की घंटी बजा दी है। उनका कहना है कि एतराफ करते हैं टैक्सेस और एनर्जी कीमतें ज्यादा होने की वजह से कुछ फर्म्स मुल्क छोड़कर जा रही हैं। यह हुकूमत की तरफ से बड़ा एतराफ सामने आया है। सरमाया आने की बजाय सरमायाकार ही बाहर जा रहे हैं। क्या इस सूरत हाल में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए सियासतदान मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकेंगे। सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की तरफ बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर खान साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, जलाल खान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और कादर मंदुखेल साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे आलमगीर खान साहब से। आलमगीर साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो आलमगीर साहब, क्या कहेंगे इस वक्त जो एक कशीदा सूरत हाल बनी है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, तो बाज़ दफ़ा तो यूं लगता है कि जहां पर मामलात कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा होता है कि यूं लगता है कि ये जो है किसी भी तरीके से एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। टेबल पे बिल्कुल बैठा जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से पैगाम यही रहा है कि जो साहिब इख्तियार लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, वो बात करें हमसे। और दूसरी चीज ये कि झुकाव उस तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि विक्टिम पार्टी हम है, हम मुतासिरा लोग हैं जिनका मैंडेट छीना गया, जिन पर गैर कानूनी मुकदमे बनाए गए, जिनकी पूरी पार्टी को तहस नहस किया गया, इलेक्शन से बाहर किया गया। और तो झुकाव उस तरफ ज्यादा होना चाहिए जो इख्तियार में है, जो ताकत में है, उस तरफ झुकाव का मुतालबा भी होना चाहिए। तो जरूरी है कि उनकी तरफ से हमें कुछ झुकाव नजर नहीं आता। आज भी इन हालात में भी इमरान खान, लेकिन आलमगीर साहब, वाडा साहब का बयान तो याद ही होगा। उनको कहना था कि अगर आपने मामला ठीक करने हैं तो जरदारी साहब की जानिब जाएं और बाकी जो सियासी लोग हैं उनकी तरफ जाएं। सियासी लोगों की क्या साख्त रह गई है, यानी एक कौम 47 की बैसाखी पे खड़े हो और वो आज भी आपको नजर आ रहा हो कि डिक्टेशन कहीं और से ले रहे हो। आपके सामने है हाल ही में जो सिंध का दौरा हुआ कि सिंध हुकूमत कहीं और खड़ी है और फिर बाद में जो है वो अपने बयानात से पीछे हट जाती। तो इनकी कोई साख्त हमें नजर नहीं आती, और इसीलिए हम कहते कि इनके ना वादों पर ना इनकी बातों पर हमें यकीन रहता। ये पर्दे के आगे कुछ कहते, पर्दे के पीछे कुछ कहते। तो जरूरी है कि जो इस सारे माहौल के जिम्मेदार हैं, हम उन्हीं से बात करें और उन्हीं से हम कोई मुज़ाकरात या उसके नताइज एक्सपेक्ट करें। ठीक ठीक। अच्छा, कादर मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादर मंदुखेल साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सर, आपने तो हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हम तो बड़ी जो है मेहमान नवाजी करेंगे, खाना खिलाएंगे, और फिर खाना खिलाने के बाद हमने देखा कि आपने फिर उनकी पिटाई भी कर दी। सलमान साहब, वो पिटाई किसकी की है वो तो बता दे। यकीनन शेलिंग हुई, आंसू गैस की वो शेलिंग कहते हैं, सब कहते हैं कि जनाब हमारे लिए वो सख्तियां हो गई। सुन ले मेरे भाई, पूरे जुमला सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी जी जी। आप मुझे बताओ कि हमने सिक्योरिटी दी है किस लिए?
اس لیے کہ ان کے اندر یا باہر سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے. دیکھیں خدا نخواستہ ہماری قائد بے نظیر بھٹو کو اس طرح شہید کیا گیا ہجوم کے بیچ میں, اور اس طرح بہت سارے پاکستان میں حادثات ہوئے, تو ہم سیکورٹی دے رہے تھے کہ ہجوم کے اندر کوئی ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے, نمبر ایک بات. اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکے پکڑے گئے اور جن سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہ ہم تو ایسی قائد اعظم مزار گھومنے آتے. اس کا مطلب وہ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے, اس کا مطلب یہ ان کی عزائم کچھ اور تھے. اور پھر یہ یہاں پہ جو الطاف حسین جو ماضی میں جس نے کراچی میں ایک دہشت گردی کا ایک لہر کہتا ہے, عالمگیر صاحب خود کراچی کے رہنے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا جا کے پی ٹی آئی میں وہاں پہ جلوس میں شرکت کر لے. تو ہم نے ہر طرف سے کوشش کی, اور پھر اس کے بعد جہاں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 25 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, کراچی شہر جن کی آبادی لگ بھگ 4 کروڑ ہے, حیدرآباد اور باقی جو شہریں ملا کے تو یہ 6-7 کروڑ ہے. آپ مجھے بتا دو, دل پہ ہاتھ رکھ کے عالمگیر صاحب سے پوچھے, میں پرسوں 10 چینل پہ تھا, ایک بھی آدمی کیلکولیشن نہیں بتا سکتے. چلو آپ عالمگیر صاحب سے پوچھے کہ جہاں آپ کروڑوں کی آبادی کی بات کرو ہمارے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ کتنے لوگ تھے؟ 2 دن کراچی اور حیدرآباد کے سڑکوں پہ آپ گھوم رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے تھے, کتنے لوگ تھے؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بتاؤ کہ آخری دن میں جب آپ کو 32 گھنٹے پہلے این او سی دیے, اور اس رات کو ایک رات پہلے علی مادر شیخ کے ساتھ ناصر حسین شاہ کی گفتگو جو ایئر وائی پہ براہ راست چل رہی تھی, تو ناصر حسین دوں گا, تو علی مادر شیخ نے کہا نہیں جی ہم نہیں بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں پیر والے دن کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے, کیونکہ یہ ہم تو ہمارے پاس تو بانا تھا, ہم تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ فیڈرل ٹیریٹوری ہے, وفاقی ادارے کے پاس باغ جناح اور قائد اعظم مزار ہے, تو ہم نہیں دے سکتے, ہم تو ہمارے پاس تو اچھا بانا تھا. لیکن 2 دن تک آپ ہماری تعریفیں کر رہے تھے, اور آخری دن آپ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ گھوم رہے تھے. اور اس دن ایئر وائی اور جیو کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ علی مادر شیخ کا بیان چل رہا تھا, اس نے بولا ہم تو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آتے ہیں, ہم جلسے کے لیے تھوڑی آتے. اور پھر 32 گھنٹے ملنے کے بعد آپ مجھے بتا دو کوئی ٹرک ان کا جاتے ہوئے پولیس والوں کو کیا انہوں نے این او سی دکھایا کہ دیکھ میرے پاس این او سی ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے کسی رہنما سے رابطہ کیا ہے کہ دیکھو ہمارا کرسیوں کا ٹرک ہم لے کے جا رہے ہیں جرسگاہ کے لیے, پولیس روک رہی ہے؟ کیا انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دیکھیں ہم لائٹیں لے کے جا رہے ہیں, میڈیا اپنا پولیس روک رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد ٹک ٹاک عالمگیر صاحب نے بھی جو ہے نا لوگوں کے کندھے پہ چڑھ کے ٹک ٹاک بنا لی ہے, باقی لوگوں نے بھی اپنے دل کی بڑاس نکال دی ہے. میں کہتا ہوں اچھا شو تھا, بہترین شو تھا, کیونکہ 9 مئی کے بعد ان کی باقی صوبوں میں یہ سب سے اچھا شو تھا. مگر اچھے شو کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو 25 کروڑ یا 4 کروڑ کی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, کراچی کے ساری صوبائی قومی اسمبلی کی سیٹیں آپ جیتے, تو آپ خود پوچھیں کہ 2 دن تک آپ کو پورا آزادی تھی کراچی حیدرآباد کی سڑکوں پہ, کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا عالمگیر صاحب بتائیے گا پھر کیا فیسیلیٹیٹ کیا گیا آپ کو وہاں پر پھر, لیکن آپ کے گلے شکوے تو ہم نے دیکھے, کچھ بتا دیجئے جو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ منظور خیل صاحب کہ ہم نے تو بہت فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو. دیکھیں شروع میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے ٹوپی اجرک پیش کی اور بڑا ویلکمنگ تھا, اور ہم نے بھی تعریف کی کہ بڑے جمہوری علم بردار اور جمہوری چیمپئن ہمیں نظر آ رہے تھے. لیکن بعد میں پھر یہی ہوا 2 دن بعد کہ اپنے اصلی رویے پر آ گئے کہ پولیس کو استعمال کیا, اور میڈیا نے رپورٹ کیا, میں نہیں کہہ رہا, جلسہ گاہ کے مناظر آپ کے سامنے, وہاں ٹیئر گیسنگ کی, لوگوں کو گرفتار کیا, ریڈز ماری ہمارے لوگوں کے, اور ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے جو ہے اجتماع میں یا اس کے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ کیا. حیدرآباد سے ہم نکلتے, میں خود وزیر اعلیٰ کے ساتھ تھا, رات کو 4 بجے 3 سے 4 بجے کے درمیان موٹر وے پہ یہ ریتی بجری ڈلوا دیتے, ان کی پولیس رکاوٹیں پیدا کرتی, جگہ جگہ ٹرکس کھڑے کروا کے رکاوٹیں پیدا کرتی, اور ایک وزیر اعلیٰ جو 2 بجے رات کو حیدرآباد سے نکلتا, کراچی وہ صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان کراچی پہنچتا, ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے. اور یہ ان کی پولیس کر رہی تھی, جس کو ہم نے ویڈیو فوٹیج جاری کی, باقاعدہ رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا. تو یہ ان کی مہمان نوازی تھی اور یہ ان کی جمہوریت ہے. اور لیکن عوام کا سمندر جب آیا تو ان کے یہ سارے ہتھ کنڈے فیل ہو گئے, اور جناب یہ قائد مزار قائد پر ایک تاریخی اجتماع ریکارڈ ہوا, لوگ نکلے فسطائیت کے باوجود, اور پھر سے لوگوں نے بتایا کہ کراچی عمران خان کا ہے.
اور پہلے ہمیں فارم 45 پہ 20 نشستیں دی کراچی نے، اور اس اجتماع نے بھی بتا دیا کہ آپ کے یہ ہتھ کنڈے فسطائیت ظلم نہیں چلے گا، اور یہ پیروکار ہے ظلم کے۔ مجھے افسوس ہے کہ بے نظیر کی پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کا آج یہ حال ہے کہ وہ کسی اور کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوچھ لیں گے قادر مندوخیل صاحب سے بھی۔ قادر مندوخیل صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں فوٹیج کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں، اسی پہ بات کریں گے، لیکن جلال خان صاحب کو بھی پروگرام میں ان کر لیں۔ جلال خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی۔ کل پھر ملاقات نہیں ہونے دی، پھر پکڑ دھکڑ ہوئی، سر کیوں نہیں ملاقات ہونے دیتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں بلایا، اور سیکنڈلی میں یہ بات کہوں گا کیانی صاحب کہ ان کو جو ہے یہ پہلے اپنے قبلے درست کرے، اور یہ جو ہے پوری جو قوم ہے اس سے معافی مانگے، تو اس کے بعد جو ہے راہ ان کے لیے ہموار ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے سافٹ کارنر رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جس قسم کی جو ہے مثال کے طور پر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا ہے، اور اس طرح جو ہے اسٹیٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف جو انہوں نے جو ہے لوگوں کی برین واشنگ کی ہے، لوگوں کے بچوں کو مروایا ہے، لوگوں کے بچوں کو جو ہے ان کے ٹریک سے ہٹایا ہے، تو میرے خیال میں ان کو معافی تلافی کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے رب سے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پھر اس کے بعد پورے قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کہ جب تک یہ ان کو اللہ معاف نہ کرے اور یہ قوم معاف نہ کرے، تب تک ان کے لیے کوئی بھی سافٹ کارنر میرے خیال میں رکھنا ناممکن ہے، کیونکہ 9 مئی جیسے واقعہ انہوں نے کیا ہے۔ ابھی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جلال صاحب، وہ ایسا کیا کریں کہ آپ کو لگے کہ قوم نے معاف کر دیا؟ 13 سال میں آپ کو اسی بات پہ آتا ہوں، پچھلے 13 سالوں میں جو ہے یہ تو پہلے اتنے نااہل ہے کہ انہوں نے جو ہے اس صوبے میں جو ہے ایک پراپر لیب نہ بنا سکے، اور سیکنڈلی یہ میں کہوں گا کہ جب آپ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر جو ہے کنوکشن ہو جائے اور فورینزک رپورٹ آ جائے، اور اس میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ خود 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھے، ان کے ساتھ جو ہے باقی جتنی بھی ممبران تھے، تیمور جگڑا صاحب ہو گئے، عرفان سلیم صاحب ہو گئے، کامران بنگش صاحب ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں کیانی صاحب آپ پھر بھی جو ہے یہ کہہ رہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہونی دیے جا رہے ہیں، تو یہ کنوکشن جو ہے اور اس طرح ریاست کے خلاف جو ہے لوگوں کو ولغرانا اور لوگوں کو اٹھانا، تو یہ تو اس کے باوجود بھی ان کے لیے لیکن سافٹ جلال کارنر صاحب، رکھنا ابھی میرے تو خیال میں صرف ہاں جی، ابھی امپاسبل تو ہے۔ پنجاب فورینزک سے ایک رپورٹ آئی ہے نا، ابھی تو بڑے پروسیس چلنے ہیں، اس کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر بتانا پڑے گا، وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن کچھ اس سے پہلے جو وہ کہتے ہیں ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ملاقات کروائی جائے۔ بالکل، ان کا جو ہے آئینی اور قانونی حق ہے ان کا جو ہے ملاقات کرانا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں، ادھر سے جو ہے پھر ریاست کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ جو ہے باہر لے آتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جس طرح جو ہے خان نے جو ہے ایک دفعہ جو ہے اچکزئی کا صاحب کو جو ہے اختیارات دے دیے کہ آپ جائے مذاکرات کر لے، اوپر سے جو ہے پھر اڈیالہ جیل سے جو ہے بیانیہ آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، تو اس طرح کے ابھی جو ہے نیا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، علیمہ خان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، ان کو لگ رہا ہے جس طرح کا ان کا جو ہے کراچی کا ٹو فلاپ رہا ہے، جس طرح جو ہے دیکھیں کراچی از اے ویری کنجسٹڈ سٹی، ٹھیک ہے، میں خود کراچی رہا ہوں، کراچی از اے ویری کنجسٹڈ سٹی، اگر ادھر پہ 10 گاڑیاں کھڑی ہو جائے تو پیچھے اس کے جو ہے 1000 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر۔ سیکنڈلی جو ہے کراچی میں تقریباً کوئی 40 لاکھ پختون ہے، 40 لاکھ پختونوں کی آبادی ہے، 1.5 کروڑ 40 لاکھ میں سے یہ لوگ 1.5 کروڑ پشتون ہے، 1.5 کروڑ سے کتنا ہے مندوخیل صاحب، آپ 1.5 میری کروڑ سے اوپر، کریکشن کرائے، 1.5 کروڑ سے اوپر بھائی، 40 لاکھ تو ڈالی ہے۔ ٹھیک چلیں، آپ سے بات کریں گے، اور خاص طور پر جو پشاور میں آپ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا، اس کے کیا ثبوت ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن جی آپ کی ذرا بات لمبی، پروگرام کا وقت بڑا محدود سا ہے، میں چاہ رہا تھا قادر مندوخیل صاحب سے ذرا گفتگو کر لوں، آپ کو پھر پروگرام میں ان کروں گا اسی حوالے سے۔ جی
اچھا قادر مندوخیل صاحب، جو صورتحال آپ کے حوالے سے بنی، عالمگیر صاحب نے تو بہت لمبی چوڑی ایک الزامات کی لسٹ دے دی ہے. آپ نے تو پہلے اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو مارا. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو صرف محبت چند گھنٹوں کی تھی، اور ہمارے پاس تو ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا. دیکھیے عالمگیر صاحب، مجھے ایک فوٹیج دکھا دے جب این او سی کے بعد سے ان کا کوئی ٹرک جاتے ہوئے پولیس نے روکا، ان کی کسی کارکن کو مارا. یقیناً پولیس نے پروٹیکشن کے لیے جو بیچ میں انتشاری لوگ تھے ان کو پکڑ دکڑ کر رہے تھے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے. خدا نہ خواستہ بے نظیر بھٹو کی طرح کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا تو یہ ساری زندگی ہمیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. چلے ہم نے تو ان کے تحفظ کے لیے آس پڑوس میں جو شرارتی تھے اس کو بھی ان سے بچا رکھے. عالمگیر صاحب کو کہہ دیتے ہیں سر، عالمگیر صاحب آپ نے ویڈیو نکال کے رکھنی ہے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ویڈیو ہو تو جی جی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. جی 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 قادر مندوخیل صاحب آپ کیجیے اپنی بات. جی جی پہلی بات یہ کہ بالکل عالمگیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ہم جمہوریت کی بھی چیمپئن ہیں، ہم آئین کی بھی بانی ہیں، اور ہم ہمیشہ جو نا ہم نے کبھی جنرل فیس کا یا جنرل باجوہ کے پاؤں جوتے پالش نہیں کیے حکمران آنے کے لیے. اور آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں ڈکٹیشن لے رہے ہیں ڈائریکٹ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وایا جو نا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیں ڈکٹیشن نہیں ملے، ہم ڈائریکٹ ڈکٹیشن لیتے ہیں. یعنی ڈائریکٹ ہمیں جو نا وہ حکومت دے دے، یہ ان کی خواہش ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ شیلنگ وغیرہ. میں چیلنج کرتا ہوں عالمگیر صاحب کو کہ این او سی جو ان کو ملی ہے اس کے بعد یہ ایک فوٹیج مجھے دکھا دے. اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ یہ پڑھا لکھا ہے، بڑے گٹر کے ڈکنے لگا رہے. یہ مجھے ایک وہ ویڈیو دکھا دے کہ جب ان کی ٹرک آ رہی تھی کرسیوں سے بری ہوئی یا لائٹوں سے بری ہوئی یا کنٹینر، اور پولیس کو انہوں نے این او سی دکھایا کہ یہ لو ہمارے پاس این او سی، آپ کیسے رک سکتے ہیں. اور ہمارے رہنما تو ہمارے وزیر تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. اور دوسری بات یہ جو حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں، یہ خود کراچی کا رہنے والا ہے. جلال خان صاحب کو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، یہ ناک کے سیدھ میں ایک روڈ ہے حیدرآباد کراچی. وہاں وہ پنجاب کی طرف نہیں ہے کہ موٹر وے پہ چڑھ جاؤ پھر وہاں سے جی ٹی روڈ پہ آ جاؤ، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اور یہ ریتی بجری کا ایک فوٹیج مجھے بتا دے کہ روڈ بلاک کرنے کے لیے آپ اگر خود جنگل میں آپ راستہ بھٹک گئے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اتنے خوفزدہ تھے، کہہ رہے جنگل میں مجھے اکیلا جو ہے نا چھوڑ دیا. بھائی آپ کے ساتھ تو 40-50 گاڑیاں تھی، آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ اگر آپ خوفزدہ ہو تو پھر آپ کو تو نکلنا نہیں چاہیے گھر سے. اور پھر آخری جواب ہو، یہ پنجاب اور سندھ کس لیے آیا تھا؟ کیا انہوں نے پختونخوا میں دودھ کی نہریں بنائی؟ وہاں لوگ روزگار کے لیے کراچی آتا ہے، تعلیم کے لیے کراچی آتا ہے، اور صحت کے لیے کراچی آتا ہے. ایسا کوئی ہے ایگزامپل پختونخوا میں جو پنجاب اور سندھ کو دکھا سکے؟ دیکھو سندھیوں ووٹ مت دو پیپلز پارٹی کو، پنجابیوں ووٹ مت دو نون لیگ کو، ہم نے پختونخوا میں دودھ کی نہریں بنائی. سلمان صاحب یہ سوال کریں. چلیں ٹھیک ہے، ویسے تو یہ تو قادر مندوخیل صاحب ان کا رائٹ ہے، کسی صوبے میں جا سکتے ہیں. لیکن عالمگیر صاحب آپ نے جو الزامات لگائے ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ آپ کے پاس ایک بھی فوٹیج ہے تو نکال کے دکھائیں. آپ نے فوٹیج نکالنی ہے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد آپ کی دی ہوئی فوٹیج بھی دیکھیں گے. تو ناظرین یہاں پر شامل کریں گے ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. اچھا قادر مندوخیل صاحب آپ نے تیار رہنا، بس تھوڑی دیر میں ویڈیو پہنچ رہی ہے، آپ کی طرف آتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں. جلال خان سے کچھ بات کر لیتے ہیں. جلال خان صاحب، سر آج عظمہ بخاری صاحبہ کا جو ایک پی ٹی آئی پر وار تھا وہ یہی تھا کہ جناب یہ اڈیالہ جیل ہے، زمان پاک یا پاک پتن کا پیر خانہ نہیں ہے. لیکن آپ کو اس چیز کا تو خیال کرنا چاہیے نا کہ ان کا مرشد جو ہے وہ تو اڈیالہ جیل میں ہے. بالکل کیانی صاحب، جو بخاری صاحبہ کا جو بیان آیا ہے یہ تو میں ان سے جو ہے اختلاف رکھوں گا، کیونکہ سیاست میں جو ہے اس طرح کے بیان دینا جو ہے اگر اس طرف سے جاتی ہے یا اگر اس طرف سے آتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن سیکنڈلی بات یہ کہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پانی جو ہے حد سے گزر گیا ہے. جس طرح کے یہ لوگ جو ہے، میں چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کی بات کروں گا کہ چیف ایگزیکٹو کے اپنے حلقے میں تیرہ میں آپریشن چل رہا ہے، لوگ جو ہے بے گھر ہوئے ہیں، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، لوگوں کو رہنے کے لیے چھت تک نہیں مل رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس سے بہتر اگر یہ کراچی میں جو ہے صوبے کے وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے کراچی جا رہے ہیں اور ادھر پہ اپنا سیاست چمکا رہے ہیں،
اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ یہ اپنے حلقے میں جاتا، جو آئی ڈی پیز ہے، جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کا پوچھتے، ان کے لیے کھانا پینے کا بندوبست کرتے. تو یہ میرے خیال میں یہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ چلے گئے کراچی میں اپنا سیاست چمکانے کے لیے. پھر کراچی میں آپ کا جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ بھی ایک قسم کا فلاپ شو تھا. آپ اتنے پشتونوں کی آبادی میں، ٹھیک میرے انفارمیشن کے مطابق تو 40 لاکھ آبادی ہے، لیکن مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے ٹھیک کراچی میں پختونوں کی. ٹھیک اس کے باوجود آپ ٹوٹل جو ہے 10,000 بندے ٹھیک اکٹھے نہ کر سکے، تو یہ تو ایک قسم کی جو ہے آپ کی فیلئر ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آج جو یہ علیمہ کا جو ہے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں آپس میں ان کی اختلافات ہے. وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کا جو اعلانیہ ہے یہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں، یہ جو ہے اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کا ہے. یہ وہی اچکزئی صاحب ہے. آپ کو میں یاد دہانی دلاؤں کہ آپ کے جو ذہنی مریض جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں، وہ ایک زمانے میں جو ہے اس کی جو ہے پیروڈی کیا کرتے تھے. آج جو ہے آپ اسی جو ہے چکزئی صاحب کے پاس گئے ہیں، بیٹھے ہیں. تو سیاست میں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو لوگ اگر مفاہمت سے کام لیں، مزاحمت کی بجائے مفاہمت سے کام لیں، مفاہمت سے کام ٹیبل لیں تو سے ٹھیک کام ہے، لیں، اس حوالے سے مذاکرات کام بہتری ہو کرے. سکتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلال صاحب، آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں. ہاں جی قادر مندوخیل ہو صاحب، سکتی ہے. ویڈیوز بھیج دی عالمگیر صاحب نے، اور ان ویڈیوز میں بڑے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ان کے قافلے کو روکا گیا تھا. خورشید ابا کو کال. وہ ویڈیو میں تاریخ اور ٹائم بھی ذرا بتاتے. یہ اگر این او سی سے پہلے ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پولیس نے روکا ہوگا، لیکن این او سی کے بعد مجھے یہ ویڈیو ٹائم کے ساتھ دکھا دیں. اور پھر میں یہ بھی سوال کروں گا کہ اس وقت پولیس کو اگر یہ صحیح ہے تو انہیں این او سی کیوں نہیں دکھایا؟ وہاں میڈیا کی ڈی ایس این جی ساری کھڑی تھی، ان کو کیوں نہیں بتایا لیکن کہ دیکھو یہ این او سی ہے، یہ پولیس والا ہے، حیدرآباد روکو سے ہے. واپسی پر سنسان راستوں پہ ڈال دیا گیا ہے. اس حوالے سے تو اب ویڈیو ہے، بے شک این او سی ہو، لیکن ایک نہیں عام شہری کا بھی تحفظ ان روڈز پہ ہونا چاہیے نا اس معاملے میں. وہ تو پھر وزیر اعلیٰ سن سلمان بھائی، جی حیدرآباد سے میں نے کہا ناک کے سیدھ میں ایک ہی راستہ ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ میں رہے کہ سنسان میں یہ کیوں گئے اور کس لیے گئے. راستہ ایک ہے، اگر وہ بلاک ہے تو ان کو کھڑے ہونا چاہیے. اگر وہ راستہ کسی نے روکا تو اس کی ویڈیو بنانی چاہیے. ایک ہی ناک کے نیچے سیدھ میں راستہ ہے تو یہ ادھر ادھر گئے کیوں؟ ٹھیک، پوچھ لیتے ہیں ان سے. عالمگیر صاحب پھر ادھر ادھر کیوں گئے؟ ناک کی سیدھ میں راستہ وہ کہہ رہے ہیں. سنسان علاقے میں گئے، ان کے لوکیشن بھی تو ہوگا نا ان کے پاس. جی ایک تو زبان میں ہڈی ہوتی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کسی طرف بھی چلی جائے. اب کوئی کہے کہ دن نہیں ہے، رات ہے. اب میں گن پوائنٹ پہ تو نہیں منوا سکتا اس سے. بھائی دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ تمام تر فوٹیجز موجود ہیں، میڈیا نے رپورٹ کیا. ایک چیز یعنی ریئل ٹائم انفارمیشن پر جو ہے ایک چیز موجود ہے. رہی بات، دیکھیں این او سی کے باوجود یہ حرکتیں کی گئیں میڈیا کی، وہاں تمام تر ڈی ایس این جیز موجود تھی، انہوں نے رپورٹ کیا. وزیر اعلیٰ رات کو جب موٹر وے پر ان کو بلاکیج ملی، بلاک کیا گیا، عوام وہاں پہ اگلے دن صبح 12 بجے تک. لیکن عالمگیر صاحب آپ بھی تو زیادہ عوام رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10,000 لوگ آپ نے صرف اکٹھے کیے جناب. نہیں میں اس وقت موٹر وے کی بات کروں. موٹر وے سے ہم نے پھر آلٹرنیٹ لیا، ہم نیشنل ہائی وے کی طرف گئے، ٹھٹا والے نیچے کچے سے ہوتے ہوئے ٹھٹا والے رستے سے پھر کراچی آئے. اور اس روڈ پہ بھی درجن رکاوٹیں موجود تھی جس کی فوٹیجز بھیجی ہیں. رہی بات لوگوں کی، تو یہ ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. یہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ عوام نے جس طریقے سے پارٹیسپیشن کی، فیملیز نے، ہر مکتبہ فکر نے، ہر قومیت نے، اور آج اسی لیے ہم یہاں بیٹھ کے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان کے بغیر یہ سب ہوا. اصل بات یہ ہے کہ ابھی تو عمران خان آیا بھی نہیں ہے باہر، ابھی تو اس کا کھلاڑی کھیل رہا ہے، اور اس میں نہ کرسی ہوتی، نہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا، نہ پوچھ لیتے ہیں قادر مندوخیل صاحب، اس چیز کا تو کریڈٹ دینا، انہوں نے لیڈر بھی نہیں ہے، لیڈر لیس ایک بڑا جو ہے آپ کو شو کر کے دکھایا ہے، اور آپ نے ان کو کچے کے علاقوں میں ڈال دیا ہے جناب. آپ نے ان کے لیے مصیبتیں کریٹ کر دی. سلمان دیکھیں ان کی جھوٹ تو آج پہلی مرتبہ پتہ چلا. جلال صاحب آتا ہوں آپ کی طرف. جلال صاحب بس ٹائم دیجیے گا ذرا، قادر مندوخیل صاحب سے جواب لے لوں میں. جی
सलमान भाई, इनका झूठ तो अभी पता चल गया काफी दिनों के बाद कि वो जो ना मोटरवे पे थे ही नहीं। ये आप खुद बता रहे कि वो ठट्टा चले गए, ठट्टा कहीं और जिला है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप इस्लामाबाद पिशावर जाओगे और डी खां से होते हुए जाएंगे तो आपको 12 घंटे तो लगेंगे, और वो टोटल 7-8 फुट चौड़ा सिंगल रोड है। अब अगर सिंगल रोड पे आप 40-50 गाड़ियां दौड़ाएंगे तो आपको 12 घंटे तो लगेंगे। ब्लॉक की है तो अल्टरनेट रूट लेंगे ना। सुन ले मेरे भाई, अभी अच्छा है पता चल गया आपका। कादिर साहब, ऐसे ये तो लॉजिकल बात है, मोटरवे ब्लॉक होगी, कोई और रास्ता तो लेंगे ना वो। हाँ, तो अगर और इस्लामाबाद लाहौर जाते, पिशावर जाते हुए इस्लामाबाद से आप डी खान जाओगे फिर पिशावर जाएंगे, आपको 12 घंटे तो लगेंगे। आप मुझे बताओ कि अगर पिशावर, इस्लामाबाद से पिशावर जाओगे ना, किसी में रोड है। मसला ये है, वो कहते हैं मोटरवे ब्लॉक क्यों हुई, वो कह रहे हैं मोटरवे ब्लॉक क्यों हुई। ब्लॉक ना होती हम मोटरवे से जाते, जल्दी पहुंच जाते। कोई ब्लॉक नहीं थी मेरे भाई, और मोटरवे से कोई रास्ता है भी नहीं ठट्टा जाने के लिए। सलमान सुन ले, सलमान, ये अच्छी तरह पता है कि आप अगर ठट्टा जाओगे तो वो हैदराबाद से डायरेक्ट रास्ता जाता है, मोटरवे पे ये चढ़े ही नहीं है। मोटरवे पे अगर चढ़े होंगे तो जाता है यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार। यहाँ तो उनको फ्रॉड नजर आ गया ना आपको भी। ठीक हो गया। चलें, जलाल खान साहब भी इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं। जी जलाल साहब, जल्दी से अपना पॉइंट दीजिएगा जनाब। मैं ये कह रहा हूं आलमगीर जी, मेरे ख्याल से शायद जलाल खान साहब के कोई पहले पिशावर में जो है कुछ अरसा पहले इन्होंने जलसा किया है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जलसा किया है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का डिफरेंस जो सीएम के कॉन्स्टिट्यूंसी से टोटल 5 से 6 किलोमीटर है। ठीक है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इन्होंने जलसा किया है, आप ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, 5,000 से 5,500 बंदे थे। जब चीफ एग्जीक्यूटिव अपने हल्के, ठीक, चले, मेरे ख्याल से आपकी सर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज रुक जाती है। कादर मंदुखेल साहब, आज हुकूमत इनकी है। जी जी जी, जलाल साहब जी, अब आप कीजिएगा बात पूरी। आपकी ना टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज इनकी अपनी है, हुकूमत इनकी अपनी है सूबे में, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-6 किलोमीटर इज नथिंग। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जलसा करते हैं 5,500 बंदों का, तो ये क्या कराची में जाके जो है 10,000 और 20,000 और 50,000 बंदों का जो है जलसा करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। आलमगीर साहब, खुदारा अल्लाह का खौफ करे, बाकी जो है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना छोड़ दे। आवाम को पता चल गया है, लोगों को पता चल गया, आप एक्सपोज हो चुके हैं। इसके बाद जो है आपका जो है सियासी दायरे से आप बिल्कुल निकल चुके हैं। ठीक ठीक, चलें, ठीक, आपका आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। हाँ जी, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। कादर मंदुखेल साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब का, जी जी, बिलावल भुट्टो साहब क्यों है फिर? जी जी, आलमगीर, जलसे का खौफ है तो मीनारे पाकिस्तान की दे इजाजत, दिखाते हैं मीनारे पाकिस्तान पे जलसा। 25 करोड़ में खौफ क्यों है फिर? रुकावटें क्यों पैदा करते, फस्तायत क्यों करते? आपकी पंजाब में क़यादत किधर थी? आप गए पंजाब, मीनारे पाकिस्तान की दे एनओसी, पंजाब की क़यादत किधर थी? आपकी वफाक की क़यादत किधर थी? जलाल साहब, इजाजत दे दें मीनारे पाकिस्तान की। सिर्फ ये लोग कर रहे हैं, इक़्तिदार का जंग कर रहे हैं, इनका कोई और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इस पाकिस्तान को तोड़ने में लगे हैं, पाकिस्तान को जो है आगे। नहीं जलाल साहब, आप मरियम साहिबा से इजाजत ले दें, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा कर लेंगे। बर्दाश्त नहीं होता है। सलमान भाई, मेरी बात सुन ले जी। जो तहरीकें चलती है उनको दफा 144 की परमिशन, एनओसी की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही निकलती है। ये कौन सी तहरीक है जो एनओसी के इंतजार में रहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी आलमगीर साहब, इनकलाब ऐसे नहीं आते, एनओसी की फिर इजाजत नहीं होती जब सारे मामला चलते हैं। जी जी, इजाजत मैं लेके देता हूं, ये आ जाए पंजाब आ जाए। जबरदस्त, आलमगीर साहब इजाजत भी ले देंगे आपको, तैयारी कर लें। मैं, ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना, मैं तो इनको इन्हीं के ग्राउंड पे शिकस्त देने की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एनओसी दी नहीं दी, जलसा था नहीं था। मैं कह रहा हूँ मीनारे पाकिस्तान पे रख लेते हैं मैच। ये क्या बेकार की बात है? इजाजत लेके देते हैं, वो ले देते हैं इजाजत। कितने लोग जमा किए? असल बात ये है,
कराची तो मेरे एयरपोर्ट पे भाई आपका इधर वज़ीर पे आला आ रहा सूबे था, में पूरे आपके पाकिस्तान से रही आपके बात मेरे भाई रहनुमा सूबे में लिए आपकी कितने हुकूमत लोग थे या है वो बताओ मेरे। हयाताबाद। तो मेरे भाई डी चौक पे लाखों लोग पहुंचे थे 26 नवंबर को, गोलियां चलाई आप गई। मुझे बता दो असल कि बात कराची ये कि एयरपोर्ट आप पे पूरे फस्तायत पे उतरे पाकिस्तान हुए से हैं। लोगों को बुलाया असल था, बात ये कि कितने आप लोग जुल्म जमा पे थे, उतरे ताजा हुए तो हैं। बताओ मेरे ठीक। भाई। जुल्म के बावजूद लोग निकल रहे हैं, ठीक ये ठीक। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चले चले आलमगीर साहब इस हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद कादर मंदुखेल साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा बयान सामने आया। उनका एक कहना था कि कोई सिंध के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। आज अगर आलमगीर साहब को लिया है तो ये तो गटरों के ढक्कन तो ये लगा रहे हैं, अगर तमाम वसाइल पर ही कब्जा हो गया फिर तो मामला बहुत खराब हो जाएंगे, हालत पतली हो जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो कादिर मंदुखेल साहब, आपसे जाते हुए सवाल पूछा था कि कौन है जो सिंध के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। कहीं नून लीग तो नहीं कि जो यूं लगता है कि इतनी डायरेक्ट है कि आपके दस्तखत के बगैर ही अब ऑर्डिनेंस भी जारी करती जा रही। देखिए, सिंध के वसाइल पे या बलूचिस्तान के वसाइल पे या खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पे तो हमेशा से कब्जा भी होता रहा है, दादागिरी भी। आपको मैं थोड़े से आदाद शुमार बताऊं, मैं उस कमेटी का हिस्सा रहा हूं, बल्कि मैं चेयरमैन था स्पेशल कमेटी का। सिंध से 89% गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये निकल रहे हैं, और वो सारा के सारा सेंट्रल पंजाब जो है ना वो जा रहा है। यहाँ कराची जो पाकिस्तान का कैपिटल था, यहाँ गैस नहीं है, आलमगीर साहब भी इसकी गवाही देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मोटरवे नहीं है, सारा के सारा फंड जो है ना वो सेंट्रल पंजाब में खर्च हो रही, जनूबी पंजाब भी नहीं है। फिर इस तरह बलूचिस्तान का मैं देख रहा हूँ, एक खूनी रोड है, शहबाज शरीफ साहब ने 3 मरतबा और इससे पहले इमरान खान साहब ने 5 मरतबा इफ्तिताह हो चुका है। एक सिंगल रोड है और वो 4 साल गुजर चुका है और मजीद भी 1.25 साल शहबाज शरीफ साहब ने टाइम दिया है। फिर इसी तरह अगर मैं पुख्तनख्वा की बात करूं तो ये मसाइल तो है, और फिर हम ये कहते हैं कि ये डोमिसाइल का फर्क है, फिर हम ये कहते हैं कि ये डोमिसाइल का सिलसिला है। हमने तो हमेशा जो अगर पंजाब ने ज्यादती की है तो हम आवाज बुलंद करते हैं, और पंजाब भी, मैं सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ, हमेशा उन्होंने छोटे सूबों के हुकूक गज़ब किए, वो आज भी हम बात कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब की जानिब जितने आपके वसाइल जाएंगे पंजाब की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं तो आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि 89% गैस कराची से पैदा हो रहा है, और सिंध के कैपिटल कराची में गैस नहीं है, लोड शेडिंग है आए दिन। चले और ठीक। फिर इस हवाले से तो पॉइंट आया कादिर मंदुखेल करूं साहब, आपको वीडियो भी भेज दी गई है जो आलमगीर साहब की जानिब से आई थी। आप देखें, स्क्रीन पर भी चल रही है वीडियो, ये देखें कि किस तरह से उनके रास्ते एक सुनसान जगह से गुजरते हुए जो वो कह रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब को ये भी बता दे कि उसमें तारीख और टाइम भी जरा वो कर ले कि वो क्या एनओसी से पहले का था या एनओसी के बाद था। चले जी, यही वाली बात है, यही उनसे डेट टाइम पूछ लेते हैं आलमगीर साहब, वो यही कहते हैं। उनका जो है ना वो इस वक्त यही एक मुद्दा है, वो कहते हैं एनओसी से पहले और एनओसी के बाद के हालात, इनका जो वो जो है एक तकाबली जायजा वो आपने खुद देना है। मंदोखेल साहब वकील भी हैं, मुझसे ज्यादा कानून, मुझसे ज्यादा तजर्बा उम्र है इनकी। एनओसी, ये जो मैं फुटेज दिखा रहा हूँ, ये एक वजीर आला की आमदो रफ्त की फुटेज है। आप टोपी अजरक की तो कम से कम उसका मान तो रख लेते, उसकी तो कम से कम इज्जत रख लेते जो आपने पेश की थी। मैं कोई जलसे की बात नहीं कर रहा, ये एक मोटरवे पे उनकी आमदो रफ्त में जो रुकावटें पुलिस ने पैदा की, आपकी ईमा पर, आपके इशारों पर, मैं वो दिखा रहा हूं आपको। जलसा गाह में जो अवाम के साथ किया, वो तो बात की बात है। कुछ तो एक तो मोटरवे नहीं है, दूसरी बात ये कि इस मौजू पे आप कोई रास्ता नहीं जा रहे हैं, वो हैदराबाद से डायरेक्ट जा रहे हैं। आप अगर गलत रास्ते पे गए तो हमारा क्या कसूर? बेहतर ये है मेरे भाई के लिए इस मौजू पे खामोश हो जाएं, इसमें इज्जत है, बजाय इसके कि आप लेम इधर उधर। इज्जत क्या मतलब इज्जत है? आप अगर बेइज्जती पे उतर आते हो तो फिर हम भी जानते हैं ना किसी की इज्जत कैसे कर दिया है। आप अगर झूठ बोलते हो मीडिया के ऊपर, आप गए हो ठट्ठा वाले रास्ते पे, आप उसको शुमार कर रहे हो कराची हैदराबाद का, फिर कहते हैं मुझे 7-8 घंटे लगे। वो तो लगेंगे जब इस्लामाबाद से आप पेशावर जाने की बजाय डायरेक्ट जाने की आप डीखा से होते हुए जाएंगे, तो आप तो रास्ता भटक गए, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? जी आलमगीर साहब, यार अब मैं वही कह रहा हूँ ना, जबान में हड्डी होती नहीं है, वो किसी तरफ भी ले जाए। मैं कह रहा हूँ जंपिंग। हाँ, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ झूठ ना बोले ना, जबान में नहीं होता है, फिसल जाती है। आप हैदराबाद कराची रोड को मोटरवे कहते हैं, जो मोटरवे नहीं है। आप गए हो ठट्ठे वाले रोड पे, उसके आप कहते हैं कि हमारा रास्ता रोक दिया है, हम 7-8 घंटे क्यों लगे? वो सिंगल रोड है 7-8 फुट का। अपनी पुलिस से पूछ लो,
میں کیوں پوچھو پولیس سے؟ آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ میڈیا پہ غلط بیانی کیوں کر رہے ہو؟ چلیں ٹھیک ہے جلال صاحب یعنی بتائیے گا صاحب اس پھر کی تھوڑی میں وضاحت کر لوں جی. وہ رستہ مجھے بھی پتہ ہے جی. جو کراچی سے حیدرآباد جاتا ہے، یہ ہائی وے جو ہے ٹوٹل جو ہے آپ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے آپ کا کراچی سے حیدرآباد لگتا ہے. اور آپ یہ مندوخیل صاحب کی بات ٹھیک ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. اگر آپ وایا ٹٹا جاتے ہیں تو آپ کے کم از کم 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ان کیس ان کا رستہ اگر بات سن تو لینا عالمگیر بھائی. ایک تو پی ٹی آئی والے جو ہے اللہ معاف کرے یہ دوسروں کا سنتے نہیں ہے، یہ بس خود اپنے ساتھ مکمل ہے. ان کی جو ہے یہ مرض ہے. اچھا اگر ان کیس بند بھی تھا راستہ، بلاک بھی تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تھرو جو ہے بلاک جو ہے جو جدھر سے بلاک کیا راستہ ادھر پہ انتظار کرتے. آپ انتظامیہ سے جو ہے کوارڈینیشن کرتے کہ بھئی ہمارا راستے کو کیوں بلاک کیا گیا ہے. آپ ادھر پہ جو ہے میڈیا جلال صاحب اگر ایسا کرتے تو انہوں نے پھر وہیں پہ کھڑے رہنا تھا سر. بھائی دیکھیں یہ راستہ بند کیا گیا ہے، یہ بند کیا گیا ہے، تو یہ دس از جسٹ کیانی صاحب دس از جسٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ان کے علاوہ اور کچھ ان کے ساتھ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ فرمایا آپ کو کہ ٹوٹل جو ہے پورے کراچی میں انہوں نے 10,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. ان کا شو فلاپ ہے. ابھی جو ہے یہ میڈیا میں بیٹھ کے جو ہے کوشش کرتے کہ اپنی جلال صاحب یہ تو ہم نے ٹاپک بڑا ڈسکس کر لیا. جلسے کی اجازت دے رہے کہ نہیں دے رہے مینار پاکستان پہ؟ میں ایک بات کروں گا جی. آ جائے جلسے کی اجازت ہم ایک ہی صورت میں دیں گے کہ یہ لوگ جو ہے ایماناً کہے کہ ہم لوگ جلسے کی خاطر آ رہے، ہم کسی نو میں واقع کی خاطر نہیں آ رہے، ہم جو ہے جلاؤ گراؤ کی خاطر نہیں آ رہے. اگر یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ صرف ہم لوگ جو ہے جس طرح آئینی اور جمہوری سر وہ اگر ایسا کر دیتی ہیں تو آپ اجازت لے لیں گے مریم صاحبہ سے؟ جلال خان صاحب ایک کیونکہ یہ سیاسی ادارے سے ابھی جو ہے نکل چکے ہیں. اگر یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر او جلال خان صاحب سن لے، میرے جواب سن لے. جلال خان عالمگیر صاحب قرآن پہ حلف دے دیں سر، قرآن پاک پہ وہ آپ کو جلسے کی اجازت دے دیں گے سر. سن لے جلال خان صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ میں بابر اعوان کے ذریعے لکھ کے دیے کہ ہم اسلام آباد میں فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ جلسہ کریں گے. ایفیڈیوٹ دینے کے باوجود یہ مکر گئے. میں ایک سر بات کروں، اب تو قرآن پہ حلف کا تاجا لگا. یہ تو یو ٹرن ماسٹر ہے مندوخیل صاحب. ایک بات یہ رکاوٹوں سے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا، ان کی رکاوٹوں سے یہ عالمگیر ایکسپوز صاحب ہوئے، ایسے یہ آپ بے پہ اعتبار نقاب کوئی ہوئے. نہیں رہا. وہ کہتے ہیں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھیں پھر آپ کی بات مانیں گے ہم. اور یار عوام ہمارے ساتھ ہے، ان کو کیا ہم نے ان کو کوئی ہم نے کوئی وہ دینے لکھ کے باہر میں جائیں یہ لوگ. نہیں آپ عوام کدھر ہے آپ کے ساتھ؟ صاحب آپ نے پوری میری بات سنی نہیں ہے. ان کی یہ رکاوٹوں سے یہ بے نقاب ہوئے. قرآن پہ ہاتھ رکھے انہوں نے زبان انہوں نے ٹوپی ادرک زبان نہیں کی. پیپلز پارٹی کی تعریف کرے تھے، عوام کتنی تھی وہ تو بتاؤ. کیا چیز؟ جی عوام کتنی تھی جب پیپلز پارٹی کی آپ تعریفیں کرے تھے 2 دن کراچی حیدرآباد کے اور ایئرپورٹ پہ؟ آپ بتائیں نا عوام 25 کروڑ کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں؟ پورے پاکستان سے آپ نے پبلک کو بلایا، اپنے رہنما نظر آ رہے تھے. جی عالمگیر صاحب پیپلز پارٹی کے جتنے جلسے ابھی تک اپنی ہوئے بات کرو. ان پیپلز سب پارٹی کو کا چھوڑی ہے، ایک دعویٰ آپ کر رہے پیپلز ہو پارٹی 25 کے کروڑ کا. جلسہ اپنی بات کرتے 1% بھی کتنے نہیں ہے لوگ جو تھے وہاں آپ کے عوام ساتھ؟ تھی. یہ شمار ہے. کتنے اب آ لوگ تھے جاؤ، آپ کے ساتھ؟ آپ کے کراچی اور جتنے حیدرآباد اجتماع ہوئے وہ 1% بھی نہیں ہے اس 25 کا. کروڑ کے دعویٰ کرنے والے کتنے لوگ تھے بتائیں آپ؟ یار آپ کے بتائیں جتنے کتنے تھے؟ اجتماع ہوئے وہ 1% بھی نہیں ہے اس کا. کیانی صاحب ادھر ادھر بات نہ گھمائے، پبلک بتا دے کتنے لوگ تھے. اس وقت میں آپ کہہ خوش رہا تھے. ہوں نا، آپ کے جتنے اجتماع ہوئے وہ 1% بھی نہیں ہے ہمارے چلیں اجتماع. جلال صاحب سے فیصلہ لے لیتے ہیں سر. اس کا جلال صاحب سے فیصلہ لے لیتے ہیں. جی جلال صاحب. کیانی آپ صاحب ایکسپوز ہو پیپل گئے. پارٹی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. جس طرح جو ہے آپ کے چیف ایگزیکٹو گئے ہیں اور کراچی میں انتشار انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ادھر بیٹھ کے جو ہے ٹی ٹی پی کی جو ہے ترجمانی کی ہے. میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ ہے اسی وقت جو ہے ان کو گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے صوبے میں بیٹھ کے آپ کے ریاست کو میں للکاروں، آپ کے جو ہے اسٹیٹ کے خلاف ایک بیانیہ دوں، اور جس طرح انہوں نے ٹی ٹی پی کی ترجمانی کی ہے، اس میں جو ہے پیپل پارٹی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا. ابھی آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے.
जलाल साहब, ये वैसे लगता है कि आपने ही शिकायत की थी कि हमने तो इतना टाइट करके रखा था और पीपल्स पार्टी ने कैसे इतना खुला हाथ दे दिया इनको। तो मुझे लगता है आपकी शिकायत पर फिर अमल हुआ और फिर सारे मामला खराब हुए। क्यानी साहब इनसे पूछे, ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो उन्होंने जो है इसके ऊपर आलमगीर साहब क्या स्टेटमेंट देते, जिस तरह उन्होंने टीटीपी की जो है तर्जुमानी की, इस पे ये क्या बयान देते हैं आलमगीर साहब से। मैं उसके ऊपर थोड़ा जो है कमेंट्स लेना चाहता हूँ। चलें ठीक, मामला तो यूं लगता है कि अभी तक सुलझे नहीं है, इसी पर एक और नशिस्त भी रखेंगे। तो नाज़रीन, ये है आज का प्रोग्राम। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।